الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه۔ اللہ جل جلالہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، اور میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ربیع الاول میں ہوئی، اور شاید آج ربیع الاول کی پہلی کا چاند طلوع ہو گیا ہو، تو آج ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک عمل، قول، فعل میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، بولے بے شک۔ اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تشریف لانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں لانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، اس سے انشاءاللہ بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک آدمی اپنے کپڑے سلواتا ہے، درزی کے پاس لے جاتا ہے، درزی کے پاس جب کپڑے لے جائے گا، درزی سے پوچھتا ہے
کپڑوں کی سلائی کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے 1000 روپیہ۔ کتنے دن میں دو گے؟ کہتا ہے 5 دن میں۔ کہتا ہے ٹھیک، 5 دن میں سی کر دے گا اور 1000 روپیہ سلائی لے گا۔ جو کپڑا لے کر جاتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کو 500 کی بجائے 700 روپیہ دے دوں گا، اور 5 دن کی بجائے 7 دن میں بے شک دے دینا، لیکن کپڑے مزیدار سلے ہونے چاہیے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک۔ اب درزی اس سے سوال کرتا ہے کپڑوں کی سلائی کیسی ہو، ڈیزائن کیسا ہو، قمیض بازو کی لمبائی کتنی ہو، چوڑائی کتنی ہو، کالر والے ہوں، کف والے ہوں، تریز والے ہوں، شلوار ہو، قمیص ہو، کرتا ہو، وہ بہت سارے سوال کرتا ہے۔ تو کپڑے کا مالک جو اس نے سلوانے ہیں وہ کہتا ہے بھئی سارے سوالوں کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں، یہ میں شاپر کے اندر نمونہ لایا ہوں، آپ جیسے یہ میرے کپڑے سلے ہوئے ہیں بالکل اسی طرح سلائی کر دینا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک۔ اب 5 دن کے بعد نہیں، 7 دن کے بعد کپڑے دینے والا درزی کے پاس جاتا ہے اور جا کر پوچھتا ہے میرے کپڑے سل گئے؟ کہتا ہے جی سل گئے۔ اچھا مجھے دے دو۔ کہتا ہے دے دیے، یہ اپنے کپڑے اپنے پاس رکھ لو۔ جب وہ کپڑے لیتا ہے کپڑوں کو کھولتا ہے، اب کھول کے وہ حیران ہو جاتا ہے، حیران بھی ہو جاتا ہے، پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے میرے کپڑوں کے ساتھ کیا کیا؟ کہتا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو آپ کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے کام اس کے اندر کیے ہیں۔ کہتا بھائی آپ نے کیا کیا؟ میں نے تو آپ کو کڑھائی کا کہا ہی نہیں تھا کہ گلے پہ کڑھائی کر دینا، آپ نے تو کڑھائی کر دی۔ وہ کہتا ہے یہ جو کڑھائی ہے آج کل یہ ڈیزائن کراچی کے اندر چل رہا ہے، زبردست ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے یہ دیکھو آپ نے یہاں پہ بھی ایک پھول لگا دیا۔ کہتا ہے یہ تو کوئٹہ کا ڈیزائن ہے۔ کہتا ہے یہ دیکھو آپ نے تو میں نے کہا تھا شلوار سینا، آپ نے پجامہ بنا دیا۔ وہ کہتا ہے یہ ہندوستان کے اندر ہندوستانی لوگوں کا یہ سٹائل ہے، وہ پجامہ پہنتے ہیں۔ کہتا ہے بھئی آپ نے میری قمیض کو بہت لمبا کر دیا۔ وہ کہتا ہے یہ لمبی قمیض تو افغانی لوگ پہنتے ہیں۔ کہتا ہے کہ تم نے بازو کیسے کر دیے؟ میں نے کہا تھا درمیان میں گلا رکھنا، آپ نے تو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اس کا یہ تو کنداری سٹائل ہے۔ وہ کہتا ہے بہرحال بہت ساری چیزیں بتاتا رہا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اپنا ایک سوٹ آپ کو دیا تھا اس طرح کی سلائی کرنا، آپ نے پوری دنیا کے مشہور ڈیزائن نمونے ایک جوڑے کے اندر جمع کر دیے۔ ایمان سے بتلانا وہ شخص جس کا 2000 روپے کا 3000 روپے کا سوٹ تھا، کیا وہ اس کو لے لے گا؟ کیوں بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ لے لے گا۔ 1000 روپیہ اس نے سلائی کا طے کیا تھا، اب خوش ہو کر اس کو 1500 روپے دے گا؟ 1500 روپے بھی نہیں دے گا، 1000 روپیہ بھی نہیں دے گا، الٹا اس پر تاوان لگائے گا۔ جو میں نے دیا تھا میرے 5000 کے سوٹ کا تم نے ستیہ ناش کر دیا ہے، اب تمہارے اوپر چٹی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، بات چل پڑتی ہے۔ فیصلہ تو آپ نے خود سنا دیا، آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں اور آپ اس 5000 کے سوٹ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کے اندر درزی نے گڑبڑ کر دی، اپنی مرضی شامل کر دی۔ تو میرے عزیز دوستو، وہ دین جس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے، میرے اور آپ کے لیے، میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنا کر لائے، اور وہ دین میرے اور آپ تک پہنچا کیسے؟ اس پر لگی قربانیاں۔ یہ دین تو آیا، یہ سوٹ تو آیا 4 سے 5000 کا، اور وہ دین جو ہمارے تک پہنچا
اس پر قربانی لگی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، کبھی کوئلوں پہ لٹایا جاتا، اس دین پر قربانی لگی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھایا گیا اس دین کی خاطر۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے اس دین کی خاطر۔ حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں اس دین کی خاطر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 72 ساتھیوں کا خون لگا کربلا میں اس دین کی خاطر 70 سے زائد صحابہ شہید ہوئے ایک جنگ کے اندر۔ اس کی خاطر 70 سے زیادہ حفاظ صحابہ شہادت پیش کی۔ ایک جہاد کے اندر بہت ساری قربانیاں لگیں، کئی گھر گئے، کئی عورتیں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف ہجرت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دانت مبارک زخمی ہوئے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک زخمی ہوئے، مبارک خون بہا، پھر دین ہمارے تک پہنچا۔ جب میں اور آپ اس سوٹ کو جس پر 5000 لگا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو جس دین کی خاطر صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا خون لگا، ان کی قربانیاں لگیں، تو اس سچے اور سچے دین کو کیا میرا اللہ قیامت کے دن اس طرح بگاڑ کر پیش کرنے والوں کو قبول کر لیں گے؟ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ دین مقبول کیا ہے؟ دین کون سا قبول ہوگا؟ طریقہ کون سا قبول ہوگا؟ اب اس درزی کی طرح میں اور آپ سوال کرتے جاتے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد میرے اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت ہے کیا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا پیغمبر جو دین تمہیں دے وہ دین لے لو، میرا پیغمبر جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر دے وہ لے لینا دین ہے، اللہ پیغمبر روک دے اس سے رک جانا دین ہے۔ جس دین کام کرنے کا حکم دیا وہ عمال کرنا دین ہے، جن اعمال کے چھوڑنے کا حکم دیا ان اعمال کو چھوڑنا دین ہے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں پیدا کیا، ہم نے زندگی گزارنی ہے، اے اللہ میں کرسی عدالت پہ بیٹھا ہوں، میری عدالت کیسی ہو؟ اے اللہ میں داعی ہوں، میری دعوت کیسی ہو؟ اے اللہ میں امام ہوں، میری امامت کیسی ہو؟ اے اللہ میں خطیب ہوں، میری خطابت کیسی ہو؟ اے اللہ میں مدرس ہوں، میری تدریس کیسی ہو؟ اے اللہ میں مجاہد ہوں، میدان جہاد کے اندر لڑنا قتال کرنا وہ کس طرح ہو؟ اے اللہ میں صاحب اولاد ہوں، اولاد کے ساتھ معاملات میرے کیسے ہو؟ اے اللہ میں انسان ہوں، رات کو سوتا ہوں، دن کو اٹھتا ہوں، میرا سونا کیسا، میرا جاگنا کیسا، میری ضروریات ہیں، میں نے بازار کے اندر جانا، میں اپنی ضروریات کو پورا کیسے کروں؟ اے اللہ میں تاجر ہوں، میری تجارت کیسی ہو؟ اے اللہ میں بیٹیوں والا ہوں، بیٹیوں کے رشتہ کیسے کروں؟ اے اللہ میں خود جوان ہوں، میں نے اپنا نکاح کرنا ہے، میرا نکاح کیسے ہو؟ اے اللہ میں نے بیٹیوں کو رخصت کرنا ہے، ان کی رخصتی کیسے ہو؟ اے اللہ میں دلہا بن کر اپنے سسرال جاؤں گا، میرا دلہا بننا کیسا ہو؟ میرے گھر کے اندر میرے داماد دلہا بن کر آئیں گے، ان کا آنا ہو، میرا ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہو؟ اے اللہ میں صاحب خانہ ہوں، میں گھر والا ہوں، میری بیویوں کے ساتھ معاملات کیسے ہو؟ سارے سوالات کا جواب میرے پیارے اللہ جل جلالہ نے ایک آیت
کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر کو دیکھتے جاؤ، ویسے میرا پیغمبر کرے ویسے تم کر لینا۔ اگر تم رات کو سوتے ہو میرے پیغمبر کا سونا دیکھ لو، اگر جاگتے ہو میرے پیغمبر کا جاگنا دیکھ لو، بیت الخلاء میں جانا ہو میرے پیغمبر کا جانا دیکھ لو، بیت الخلاء سے نکلتے ہو بیت الخلاء سے نکلنا دیکھ لو، بازار میں جاتے ہو یہ دیکھ لو میرے پیغمبر بازاروں میں جاتے ہیں، میرے پیغمبر کا بازار میں جانا کیسے ہے، میرے پیغمبر اولاد والے ہیں، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، میرے پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، ایک نہیں چار ہیں، چار کے نکاح کیے ہیں، تمہاری بیٹیاں ہو تمہاری بیٹیاں نبی کی بیٹیوں سے زیادہ پیاری نہیں ہے، تم دیکھ لینا رخصتی کے وقت جو طریقہ میرے پیغمبر نے کیا ہے تم بھی اپنی بیٹیوں کے رخصتی اسی طرح کر دینا۔ اگر تمہاری اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر میرے پیغمبر کو دیکھنا اس کے 3 بیٹے ان کی زندگی میں انتقال ہوا ہے، بیٹی کا انتقال ہوا ہے، ان کے انتقال کو دیکھنا، ان کے معاملات کو دیکھنا۔ اگر تمہاری شادیاں ہو جائیں شادی کے موقع پہ تم نے کیا کرنا ہے میرے پیغمبر کو شادیاں کرتے ہوئے دیکھ لینا۔ اگر تم نے دلہا بن کے جانا ہے میرے پیغمبر ایک بار نہیں 11 بار دلہے بنے ہیں، ان کو دلہا بنتے ہوئے دیکھ لینا۔ اگر تمہاری بیٹیاں ہیں تمہارے دلہا تمہارے گھر میں آئیں بیٹیوں کی رخصتی ہو میرے پیغمبر کی بیٹیوں کی رخصتی کو دیکھ لینا۔ اگر تمہارا چچا یا تمہارا بڑا رشتہ دار کوئی فوت ہو جائے میرے پیارے پیغمبر کے چچا حضرت حمزہ ان کی شہادت کو دیکھ لینا۔ اگر گھر میں وفات کا مسئلہ ہو ان کے سگے چچا حضرت ابو طالب کی وفات کو دیکھ لینا۔ تم دیکھ لینا میرے پیغمبر نے ہر موقع پر کیا کیا ہے، بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک، بچپن سے لے کر 55 تک، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے باہر، تم سارا دیکھ لینا۔ اگر تم مربی ہو اگر تم شیخ ہو تمہارے مریدین ہیں تو میرے پیغمبر کو دیکھ لینا، ان سے بڑا مربی کوئی نہیں ہے۔ انداز تربیت دیکھنا ہو پیارے پیغمبر کی تربیت کو دیکھ لینا۔ اگر تم میدان دعوت کے اندر نکلے ہو میرے پیغمبر کی دعوت کو دیکھ لینا، میدان جہاد میں نکلے ہو اگر تم عام ہو تو پھر بھی دیکھ لینا۔ اگر تم کماندار ہو کمان تمہارے ہاتھ کے اندر ہو میرے پیغمبر کو دیکھ لینا۔ اگر تم کماندار ہو لشکر کو تیار کرنے خود گئے نہیں پھر بھیجا ہے، لشکروں کو بھیجا ہے، لشکر کشی کرنی ہو تو پھر میرے پیغمبر کے سرایہ کو دیکھ لینا، خود جانا ہو نبی کے غزوات کو دیکھ لینا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر کے اعمال کو دیکھنا، میرے پیغمبر کے اخلاق کو دیکھنا، میرے پیغمبر کے دن کو دیکھنا، میرے پیغمبر کے رات کو دیکھنا، گھر کی زندگی کو دیکھنا، باہر کی زندگی کو دیکھنا۔ ایک ایک عمل تمہارا ایسا ہو جیسے میرے پیغمبر نے کیا، نقل ان کی ہوگی، نقل لے کر آؤ گے میں اس کو قبول کر لوں گا۔ اگر نقل ہو دین کے نام پر ہو اس کے اندر مرضی اپنی شامل ہوگی، میں تو تم اور میں ہم کپڑے کو قبول نہیں کرتے تو میرا رب اس دین کو قبول نہیں کرے گا جس کے اندر میری اور آپ کی اپنی مرضی شامل ہو جائے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دین دیکھا جائے تو 2 چیزوں کا نام ہے، ایک نام ہے حقوق العباد کا، ایک نام ہے حقوق اللہ کا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کو بھی پورا کیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقوق العباد کو بھی پورا کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقوق اللہ میں سے فرمایا
سب سے بڑا حق نماز ہے۔ نماز کی اہمیت بیان فرمائی ہے اور کیسے نماز پڑھ کے دکھائی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اب زندگی کو دیکھتے جانا، اپنی زندگی کو دیکھتے رہنا۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند چیزیں عرض کرتا ہوں، میں اور آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ ایک زندگی میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا کی ہے، ایک زندگی میرے اور آپ کی اپنی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی، حقوق اللہ کے بارے میں نماز کا فرمایا آخری الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری زندگی میں ارشاد فرمائے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا، نماز چھوٹنے نہ پائے۔ صرف فرمایا نہیں ہے، کر کے بتلایا ہے۔ نماز کی حالت کیا ہے؟ وہ فرض نماز کو چھوڑو، نفلی نماز ہے۔ پیارے پیغمبر رات کو کھڑے ہوتے ہیں، پاؤں کے اندر ورم آ جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اتنی لمبی نمازیں، اتنے لمبے قیام، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اے عائشہ کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پیارے پیغمبر کی حالت یہ ہے، ساری ساری رات کھڑے ہو کر قیام فرماتے ہیں، اور فرض نماز کی حالت یہ ہے، آخری وقت ہے، نماز کو چھوڑا نہیں ہے۔ اب آخری دنوں کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، وہ تشریف لائے، حضرت عباس تشریف لائے، ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ حضرت علی المرتضیٰ کے کندھے پہ رکھا، دونوں کے سہارے کے ساتھ مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ پھر فرماتے ہیں ابو بکر کو آگے کرو، ابو بکر نماز پڑھاتے ہیں۔ حالت یہ ہے خود چلا نہیں جا سکتا، اس حالت میں بھی نماز نہیں، نماز با جماعت کو چھوڑا نہیں۔ آج ہم دو چھوٹے چھوٹے عذر پر نماز تو دور، جماعت تو دور کی بات ہے، ہم دو فرائض کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا دعوت فکر دیتے جائے نماز کے بارے میں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز تو دین کے اندر ایسے ہے جیسے جسم کے اوپر انسان کا سر ہو، سر کٹ جائے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جائے کون سا دین باقی رہ جائے گا؟ فرمایا ایمان والے اور منافق کے درمیان نماز فرق کرتی ہے، ادھر آواز لگتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ۔ ہم زندگی بھر فلاح کے پیچھے پڑے رہے، ہم نے زندگی بھر کامیابی کے پیچھے پڑے رہے، میں ایک کامیاب انسان بن جاؤ۔ کامیاب انسان میں نے کیا سمجھا ہے؟ میں نے یہ سمجھا مال ملک والا کامیاب ہے، میں نے یہ سمجھا دولت والا کامیاب ہے۔ کامیابی میرے لیے عہدے کا نام ہے، کامیابی میرے لیے سر بلندی کا نام ہے، کامیابی میرے لیے گریڈ کا بڑھ جانا اس کا نام ہے، تنخواہ کا بڑھ جانا کامیابی ہے۔ جبکہ میں کامیابی کے پیچھے پڑا رہا، محسن نے کہا حی علی الفلاح، کامیابی تو یہاں ہے جہاں کامیابی تھی، میں وہاں گیا نہیں، جہاں گیا ہو وہاں کامیابی ہے نہیں۔ میرے محترم دوست، اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان اور نفاق کے درمیان نماز فرق کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایمان اذان ہوتی ہے، فرق مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اذان ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر، کافر کے کان پہ جو بھی نہیں ریکھتی، مسلمان کا چہرہ بدل جاتا ہے، مسلمان کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ کس کی آواز آ گئی؟ کس نے مجھے بلا لیا؟ کس کی عدالت میں پیش ہونا ہے؟ میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم کیا ہے؟ ہم تو نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، مسجد کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ روزہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حق ہے، میرے نبی نے روزے رکھ کے دکھائے ہیں۔ آج میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ رکھنا تو دور کی بات ہے، ہم روزہ چکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ نبی روزہ چھوڑتے نہیں تھے، ہم روزہ رکھتے نہیں ہیں۔ نبی کے دور کے اندر کسی کو ہمت نہیں تھی کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ آج تو روزہ چھوڑ
تو دور کی بات ہے، علل اعلان سگریٹ نوشی ہو رہی ہے، سگریٹ کے کش لگائے جا رہے ہیں، بڑے بازاروں کے اندر کھانے کھائے جا رہے ہیں، علل اعلان۔ ادھر نبی کی حالت کو دیکھو، ادھر میں اور آپ اپنی حالت کو دیکھیں۔ میرے نبی نے حج کیا ہے، ہمارے پاس مال موجود ہے، مال ہونے کے باوجود حج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے مال کی زکوٰۃ دی ہے، مالدار پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اللہ کا حق ہے، کر کے دکھایا ہے۔ آج مال موجود ہے، مال کی زکوٰۃ نکلتی نہیں، زمیندار بھائی اتنی زمین ہے، اس سے 1 روپیہ عشر کا نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، عشر ادا نہیں ہوتا۔ میں اور آپ، میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کس طرح کی ہے؟ رات کو سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے رات کے قیام کی حالت میں قرآن کو پڑھا ہے۔ ہم نے پڑھنا تو دور کی بات، قرآن کو کھول کے دیکھا بھی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں چند ایک حقوق العباد کی طرف۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس آدمی نے ملاوٹ کی ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہم لوگ کاروبار میں ملاوٹ، جب تک ملاوٹ نہ ہو ہمارا مال بکتا ہی نہیں ہے۔ پیٹرول میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، حلال میں حرام چیز کو ڈالا جا رہا ہے، اور دودھ کے اندر پانی کو ڈال کر، پاؤڈر کو ڈال کر دودھ کو بیچا جا رہا ہے۔ من غش فلیس منا، ایک پیٹرول کے اندر دوسرے ملک کا سستا پیٹرول ڈال کر ہم اس کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ ہمارے رشوت کے بازار سر عام چل رہے ہیں، چاہے تھانہ، چاہے عدالت، چاہے کچہری، کسی کا افسر، کسی کا گھر، کسی کا باہر، چپراسی سے لے کر جج تک بڑے بڑے لوگ، ہر محکمہ وہ بغیر اس کے رشوت کے چلتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، لینے والا بھی جہنم میں جائے گا، دینے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ آج میری اور آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آدمی کسی کے گناہ پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ آج میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ جب تک اگر کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھ لیں، 10 بندوں کو بتا نہ دیں، پیٹ میں گیس اور مروڑ اٹھتا ہے، میرا کیا بنے گا؟ ارے بات تو سن، تمہیں پتا ہے فلاں نے یہ کیا، تمہیں پتا ہے فلاں نے یہ کیا۔ میرے محترم دوستو، میرے نبی نے فرمایا گناہوں پہ پردہ ڈالو، میرا رب قیامت کے دن تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ آج میری حالت کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ آج میرے قلم سے بھی مسلمان محفوظ نہیں ہے، میری زبان سے بھی مسلمان محفوظ نہیں ہے، میرے ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ نہیں ہے، مسلمان کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کا مال محفوظ نہیں ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاک ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے اگر 2 مسلمان 3 دن سے زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں، میرا اللہ ان کو نظر شفقت سے دیکھتا ہی نہیں ہے، قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے اللہ ان کو دیکھے گا نہیں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پر ہمارے جھگڑے ہو گئے، زندگی گزر گئی، ہم نے دوسرے کو کہہ دیا میرے جنازے پہ نہ آنا، میرا چہرہ نہ دیکھنا، مر پہ مجھ سے کبھی بولنا نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو بولنے سے روک دیا ہے، اپنے گھر میں آنے سے روک دیا ہے، اپنے دسترخوان پہ آنے سے روک دیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو صلہ رحمی کا حکم دے، ہم نے تعلقات تو توڑ دیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باپ کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے، والدین کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے۔ اعلموا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ تمہاری ماؤں کے پاؤں کے نیچے اللہ
अल्लाह ने जन्नत को रख दिया है। आज हमने माँ को सताया, किसी ने गाली दे के सताया, किसी ने धक्का मार के सताया, किसी ने ताना दे के सताया, किसी ने उनको तंग किया। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये तो वो बातें थी हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद की तरफ अब चलते हैं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसके साथ दुनिया की कोई नकल करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन और आखिरत के दिन उन्हीं के साथ उठा देगा। अब मैंने और आपने देखना ये है, हमने किसकी नकल उतारी है, हमने किसकी नकल उतारी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अलमरउ मआ मन अहब्बा, क़यामत के दिन उसके साथ होगा जिसके साथ दुनिया में मोहब्बत होगी, दुनिया में मोहब्बत होगी। आज मुझे और आपको मोहब्बत किसके साथ है? मेरी और आपकी मोहब्बत का मेयार क्या है? हम किससे मोहब्बत कर रहे हैं? किससे करनी चाहिए थी? दावा तो मोहब्बत का अल्लाह के रसूल के साथ है, लेकिन दुख अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन ऐसा होगा मोहब्बत रसूल के साथ हो लेकिन अपने पैगंबर की शक्ल भी बनाने के लिए तैयार ना हो। मेरे अजीज भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, हम रोना रोते हैं, हम ये दुखड़ा किसके सामने रखें? अपना ये दिल चीर कर किसके सामने रखें? ये बात समझ से बाला तर है। मोहब्बत का दावा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हो, मगर नबी की सुन्नतों पर अमल करना हमारे लिए गवारा ना हो, नबी की शक्ल बनाना हमारे लिए गवारा ना हो। आज नबी के दुश्मन की शक्ल बनाकर, आज नबी की मुखालफत, नबी को गालियां देने वाले उनकी शक्लें बनाकर कल क़यामत के दिन प्यारे पैगंबर की शफाअत की उम्मीद रखे बैठे हैं। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, किस जज्बे के साथ या किस कौन सा दर्द अपना दिल चीर कर आपके सामने रखो। हमें महबूब का चेहरा क्यों नहीं महबूब लगता? मेरे अजीज भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, आप हज़रात से गुजारिश करूंगा, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े काम करते हैं। ये रबीउल अव्वल आता है, जलसे, जुलूस, जंडियां, मैं किसी की मुखालफत नहीं करता, लेकिन दावत फिक्र तो दे सकता हूं। मैं आप हज़रात के सामने और इस सोशल मीडिया के जरिए से अपने भाइयों को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को एक दावत फिक्र देता हूं। रबीउल अव्वल है, आम से सादी सी बात करता हूं। अगर किसी का बर्थडे हो, बर्थडे, यौम पैदाइश, जन्मदिन, जो भी आप दिन कह लें, नाम ले लें, पैदाइश का दिन, जब किसी को मालूम हो कि फलां का पैदाइश का दिन है, लोग उसके पास जाते हैं, जाकर उसको तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, हदिया देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, 12 रबीउल अव्वल हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन, 7 रबीउल अव्वल भी है, 9 भी है, 12 भी है, मुख्तलिफ अक़वाल, लेकिन ये तो है कि रबीउल अव्वल है। रबीउल अव्वल में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। पाक पैगंबर की तशरीफ आवरी पर हम लोग हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तोहफा पेश करें, हदिया पेश करें। मैं वो हदिया और तोहफा वो नहीं कहता जिस पर पैसा लगता हो, वो तोहफा कहता हूं जिस पर पैसा बचता हो, जिस पर पैसा बचता हो, पैसा लगता हो वो बात नहीं कहता। जिस पर रुपया और पैसा बचता भी हो और उससे ईमान भी बचता हो, वो तोहफा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत का है। मैं आज इस मजलिस के अंदर बैठे हुए उन नौजवानों से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर ये झोली फैलाकर
سوال کروں گا کہ اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے نوجوانوں، اے میرے نبی کا درد اور دکھ سمجھنے والے امت مسلمہ کے بزرگوں، اگر آج سے پہلے چہرے پر سنت رسول نہیں تھی تو آج ارادہ کریں کہ انشاءاللہ چہرے پر سنت رسول سجائیں گے۔ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ حضرات ارادہ فرمائیں کہ انشاءاللہ اپنے چہرے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی والی سنت سے مزین کریں گے، سجا لیں گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی کے صحابہ کی مشابہت کریں گے، صحابہ کے ساتھ ہوں گے۔ آل بیت کی مشابہت کریں گے، ان کے ساتھ ہوں گے۔ تابعین کی، تبع تابعین کی، انبیاء کی مشابہت کریں گے، ان کے ساتھ ہوں گے۔ اب میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ہم کل قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ نبی کے غلاموں کے ساتھ، نبی کے نوکروں کے ساتھ، نبی کا نام لینے والوں کے ساتھ، یا ایسا نہ ہو نبی کی مخالفوں کے صف کے اندر ہم لوگ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کیفیت کو معاف فرمائے۔ آج تک جو ہوا سو ہوا، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنے اس کیے ہوئے گناہ سے معافی مانگے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف بھیجیں۔ ہم لوگ اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسنون زندگی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ٹوٹی پھوٹی بے جوڑ دو چار باتیں عرض کی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔